السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر۔ Allah's mercies and blessings on all of you۔ آج کی جو کہانی ہے یہ ایک باپ کے بارے میں ہے اور اس بزرگ کا نام تھا بابا فیروز۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میری ایک خالہ سنت نگر میں رہتی ہے، لاہور میں۔ ایک دن ان کا فون آیا کہ گلی میں تمہارا ایک پڑھنے والا ہے جو جن کا یہ کہنا ہے کہ میں اخبار اس لیے خریدتا ہوں کہ اس میں ریاض سید کا آرٹیکل ہوتا ہے، اور خریدتا ہوا پورا ہفتہ نہیں ہوں، صرف اس دن خریدتا ہوں جس دن ان کا آرٹیکل ہوتا ہے۔ اس نے آپ کا نمبر مجھ سے لیا ہے، تو اگر وہ آپ سے رابطہ کریں تو ان سے اچھے طریقے سے بات کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ تو اس طریقے سے بابا جی کے ساتھ میرا فون پہ رابطہ ہوا، کبھی کبھی وہ فون کر لیتے تھے، اور پھر میرا ایک دن لاہور جانا ہوا تو میں نے خصوصی طور پر وقت نکال کے بابا جی سے ملاقات کی۔ بابا جی بڑے اتفاق سے ملے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک بند گلی ہے، آگے مکان نہیں ہے، آخری مکان بائیں طرف ان کا، اور جو جگہ سامنے فرنٹ میں بچتی ہی تھی وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹی سی کٹیا سی بنا کے پلاسٹک کے اور پردے ودے اس کے اوپر عارضی سی چھت وغیرہ ڈال کے وہاں اپنا سارا پلنگ اور سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہیں پر وہ بیٹھتے، کرسی بھی ان کے پاس وہاں دو ادھر ہی تھی، اور ساتھ ہی ان کا مکان تھا، ایک اچھا معقول مکان 6-7 مرلے کا ہوگا، جہاں ان کا بیٹا، ان کی بہو اور ان کی یعنی اس کے بیٹے کی فیملی رہتی تھی۔ تو میری بابا سے ملاقات اسی کٹیا میں ہوئی۔ بابا نے کہا کہ تم لکھنے والے ماؤں کی عظمت کے بہت گن گاتے ہو۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ ایک ہی ہفتہ پہلے میرا مضمون چھپا تھا اخبار کے اندر، جنگ میں میری ماں۔ تو اس میں میں نے اپنی ماں، میری ماں ان دنوں میں فوت ہوئی تھی تو ان کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔ تو بابا نے کہا کہ تم ماؤں کے عظمت کے گن بہت گاتے ہو، تمہارا مضمون میری ماں میری نظروں سے گزرا ہے، بہت اچھا لکھا آپ نے، لیکن پتر کبھی باپوں کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، باپ بہت مظلوم ہوتے ہیں۔ میں چپ رہا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کا گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے یہ پتر یہ میرا ساتھ والا گھر ہے۔ تو میں کہا آپ یہاں بند کیوں بیٹھے ہیں، یہاں باہر کیوں بیٹھے، آپ نے اپنا ڈیرا کیوں لگایا ہوا ہے؟ کہنے لگے پتر بند کمروں میں میرا دم گھٹتا ہے، یہ تازہ ہوا کا سربند ہے یہ جگہ، تو میں اسے لطف کیوں نہ لوں، یہ باپ کی عظمت تھی۔ کہنے لگے کہ میرا جو اصل وطن ہے وہ مشرقی پنجاب تھا، لدھیانے کا ضلع، میرا باپ مسلم لیگی تھا، جلسوں جلوسوں کی رونق تھا، گلا پھاڑ کے زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگاتا تھا۔ جو لوکل ایم ایل اے یعنی جو ممبر اسمبلی کا وہ بہت چہیتا تھا، کیونکہ اسے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کو کہ جو ان کے لیے نعرے لگا سکے، صفیں بچھا سکے اور ان کے آگے پیچھے پھر سکے۔ میرا باپ نمایاں ہونے کی وجہ سے اب کانگریس کو بہت کھٹکتا تھا۔ 47 میں ملک تقسیم ہوا، فساد شروع ہوا، تو سب سے زیادہ زد میرے کنبے پر پڑی۔ ہم 18 لوگ تھے، 17 مارے گئے، صرف بابا بچ گیا، ابھی اس نے تازہ میٹرک کیا تھا۔ قافلے کے ساتھ لاہور والٹن کے ریفیوجی کیمپ میں پہنچ گیا، اکیلا، کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو ایک دن کسی سے پیچھے پتہ چلا کہ بھی تمہارے گاؤں کے جو لوگ ہیں یہ لائل پور کے فلاں چک میں آباد ہو گئے ہیں۔ لائل پور جسے ہم آج کل فیصل آباد کہتے ہیں۔ تو بابا بھی وہاں پہنچ گئے اور ایم ایل اے کے گھر میں گئے تو انہوں نے بڑا استقبال کیا، اپنے گھر پہ رکھ لیا۔ اس کے شہید والد کی خدمات کا ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ وہ ممبر کہتے تھے کہ جی میں اس کو گولڈ میڈل دلواؤں گا،
میں نے اس کی یاد میں اسکول بنواؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ بابا نے ایک دن اس سے کہا کہ صاحب آپ کچھ نہ کیجئے، مجھے صرف کالج میں داخلہ دلوا دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوں لگا کہ جیسے کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ ممبر صاحب کو تو یہ بات بہت انہونی لگی، بہت ناگوار گزری، رویے میں سختی آ گئی۔ تو بابا اس کا گھر چھوڑ کر لاہور آ گیا۔ تعلیم تو آگے نہ بڑھ سکی، لیکن سیکریٹریٹ، پنجاب سیکریٹریٹ میں چھوٹی موٹی نوکری مل گئی۔ ایک بیٹا ہوا، ایک ہی بیٹا، اکلوتی اولاد، اس کو پڑھایا، وہ بینک میں ملازم ہو گیا۔ اس کے 2 بچے راضی خوشی زندگی میں گزارتے ہیں۔ اس نے اپنی ایک کولیگ سے ہی شادی کی۔ تو گلی میں بابے کا وقت گزرتا رہا، وقت آگے بڑھتا گیا، کوئی رابطہ نہیں رہا میرا ان کے ساتھ۔ 2-3 مہینے کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ ان سے رابطہ کروں، ان سے بات کروں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نہ کر سکا، کسی وجہ سے میں نہ کر سکا۔ ایک دن مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بابا سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے فون ملایا تو دوسری طرف سے گہما گہمی کی آوازیں آ رہی تھیں، دیگوں کی آوازیں، دیگوں کے کھڑکنے کی آوازیں۔ اتنے میں ایک بچے نے فون اٹھایا تو میں نے اسے کہا کہ بابا جی سے بات کراؤ میری۔ کہنے جناب بابا جی تو فوت ہو گئے، آج ان کا چیلم ہے۔ بیٹا لائن پہ آیا تو دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ کہنے لگا شاہ جی میں لٹ گیا۔ میں نے تعزیت کی اس کے ساتھ، اسے تسلی شفی دی، مگر میں سوچ رہا تھا کہ بیٹا لوٹ تو تم اسی دن گئے تھے جس دن باپ کو گلی میں ڈال دیا تھا، جس دن آپ نے باپ کو گلی میں ڈال دیا۔